بیک جی، آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جی، ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے اور ہر انسان کی زندگی پہ جو ہے نا واضح اثر چھوڑ جاتا ہے. جی بالکل، ہم بات کر رہے ہیں جی کہ جذبات کی بات کر رہے ہیں اور کس طرح سے جذبات کو قابو میں رکھا جائے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ بھی ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے اور کس طرح سے جو ہے ہمیں ان پہ کنٹرول اور اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا ہم اپنے جذبات کو قابو میں ہی رکھتے رہیں تو بعض اوقات یہ غلط بھی ہو جاتا ہے. اور ایسا ہونا چاہیے کہ بعض اوقات جو ہے نا ہمیں اپنے جذبات کا اظہار بھی کر دینا چاہیے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کچھ جذبات جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اور کچھ جذبات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کا اظہار جو ہے نا وہ وقت پہ کر دینا چاہیے. اور اگر ہم وقت پہ اظہار نہیں کرتے تو وہ بعد میں ہمارے لیے پچھتاوا بن جاتا ہے کہ کاش میں نے اس وقت یہ کہہ دیا ہوتا، کاش میں نے اس وقت یہ کر لیا ہوتا. تو کچھ اس طرح کا پچھتاوا بن جاتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے نا ہمارے جذبات وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش میں نے اس وقت یہ نہ کہا ہوتا. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں غصے کی. آپ کو پتہ ہے غصہ، خوشی، دکھ، حسد، بے چینی، مایوسی، یہ سب چیزیں احساس میں آتی ہیں، جذبات میں آتی ہیں اور یہ سب ہماری زندگی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور جب ہم جیسے غصے کو لیتے ہیں ہم کہ جب کبھی ہمیں غصہ آتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کبھی ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے نا تو اس وقت ہمیں صحیح اور غلط کا فرق جو ہے نا وہ بہت کم نظر آتا ہے. مطلب اس وقت ہمیں غلط بھی صحیح لگنے لگتا ہے اور ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے ہم اس طرح کی باتیں اپنے ذہن میں لے آتے ہیں کہ جی سب کچھ جائز ہے. جیسے کہ ایک کہاوت ہے، آپ سب نے سنی ہوگی کہ پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. اس طرح کی باتیں ہم لے آتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں غصہ ہے جی، یہ ایک قسم کی ہماری جنگ ہے اور اس میں سب کچھ جائز ہے، ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اس طرح کی چیزیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ غصہ یا ایسا جو ہے جذبہ تو یہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے نا. جیسے غصہ جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے، وہ آپ کو آنا ہی آنا ہے. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تھوڑے ٹائم کے لیے غصہ کرتے ہیں نا لیکن جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ لمبے وقت کے لیے رہتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم غصہ کرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ معافی بھی مانگ لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ غصے میں بولے گئے الفاظ اکثر معافی مانگنے سے بھی جو ہے نا جی وہ ختم نہیں ہوتے، دل سے نہیں نکلتے. تو اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ پہلے تولو پھر بولو. اور غصہ جو ہے نا وہ بہت ہی ایسی چیز ہے، وہ رشتوں کو کھا جاتا ہے. اور غصے سے نا آپ کو پتہ ہے کہ سالوں کے ہمارے جو تعلقات ہیں نا وہ ان کو توڑ دیتا ہے اور پھر وہ ہے نا عمر بھر کا پچھتاوا بن جاتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے. اور غصے کو کنٹرول کرنے کا جی یہ طریقہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں فوراً سے جو ہے نا چیزوں پہ ریئیکشن نہیں دینا چاہیے. جیسے بعض اوقات ہم ریئیکشن دیتے ہیں نا پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہر عمل کا ایک ایکشن کا جو ہے وہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے. تو بعض اوقات جو ہے نا ہمیں فوراً جو ہے نا ریئیکشن نہیں دینا چاہیے. اس طرح سے ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور جو ہے نا ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. اور بعض اوقات ایسا بھی حالات ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں حالات کہ جن پہ خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے بلکہ ان پہ ہمیں بولنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے. اور ایسا کہ جب ہمیں بولنا چاہیے اور وہاں پہ ہم نہیں بولتے تو وہ جو ہماری خاموشی ہوتی ہے نا تو وہ پھر ہمارے ایک دل میں نا ایک درد بن جاتی ہے. اور جی پھر وہ جو درد ہوتا ہے نا وہ انسان کو اندر ہی اندر سے توڑ دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں بولنا بھی چاہیے. جو جذبات ہیں ان کا اظہار بھی ضروری ہے اور بعض اوقات خاموشی بہت ضروری بن جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ان کو ہم نے پیرالل چلتی ہیں، ان کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، جذباتی فیصلہ جو ہوتا ہے جس کو جذباتی فیصلہ کہا جاتا ہے کہ مطلب جیسے اگر وہ فیصلہ غلط ہے تو ہم جذبات میں آ جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ غلط ہے تو بس ٹھیک ہے، یہ فیصلہ میں نے کر لیا ہے اور بس میں اب اس پہ قائم ہوں. تو ہم اس فیصلے پہ جو ہے نا قائم رہتے ہیں اور وہ فیصلہ بھلے غلط ہو، بھلے ہمیں جا کے آگے بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے لیکن ہم اس پہ قائم ہو جاتے ہیں
کہ بھائی اپنی مطلب ہم انا کی تسکین چاہتے ہیں، ہم اپنی انا کو جو ہے نا وہ ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے، اس لیے ہم اپنے جذباتی اور غلط فیصلوں پہ جو ہے نا وہ قائم رہ جاتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں اس چیز کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا اور ہمیں اس طرح کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ہوتا یہ کہ ہم پھر اپنی وہی بات ہے کہ انا کی تسکین کے لیے ہم اس طرح کے فیصلے لے لیتے ہیں. اور جی اس کے بعد آپ میں بات کہہ رہی تھی کہ ہمیں ایک تو فوراً ریئیکشن نہیں دینا چاہیے کسی بات پہ. دوسرا یہ کہ اگر جب کبھی آپ کو غصہ آ جائے نا تو آپ گہری گہری سانسیں لیں، لمبی لمبی ایسے ایسے والی، ٹھیک ہے. تو اس سے بھی جو ہے نا بعض اوقات سانسیں جو ہے نا وہ بھی بہت کمال کر دکھاتی ہیں اور انسان کو سکون دیتی ہیں، ذہن کو تھوڑا جو ہے نا سکون دیتی ہیں. کبھی کبھی آپ بور ہو جائیں، آپ تنگ ہو جائیں اور کبھی آپ جو ہے نا پریشان ہوں تو آپ اپنے آپ کو اس جگہ سے نکالیں جس جگہ پہ آپ ہیں. آپ اس جگہ سے نہ کہیں اور کسی اور جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ اچھا ماحول ہو، جہاں پہ جیسے کہ کسی آپ پہاڑی علاقے میں جائیں یا کسی روڈ سائڈ پہ چلے جائیں جہاں پہ درخت ہوں، جہاں پہ آپ جا کے بریتھ لے سکیں اور جہاں پہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا تھوڑی آپ کو ہوا لگے، محسوس ہو. اور آپ اس طرح سے جب آپ محسوس کریں گے نا تو آپ کے ذہن کو جو ہے وہ واقعی میں سکون ملے گا. تو لمبے سانس لینا جو ہے وہ یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ لمبے سانس لینے سے بھی نا بعض اوقات ذہن کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر بات کو دل پہ مت لیا کریں، کیونکہ جب ہم ہر بات کو دل پہ لیتے ہیں نا تو وہ اندر ہی اندر ہمیں بس ایک غصہ بھی ہمارے اندر بڑھ دیتی ہے اور اندر ہی اندر وہ چیز ہمیں تنگ کرتی رہتی ہے، کھاتی رہتی ہے، جیسے جس کو کھانا کہتے ہیں نا اندر ہی اندر یہ چیز ہمیں کھا جاتی ہے. تو اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہے. جب ہم ہر بات کو دل پہ لینا شروع کر دیں گے نا تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ذہنی پریشانی بن جاتی ہے اور انسان بہت ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے جی. اور ہم کوئی انسان اس ٹائم ہمارے ارد گرد کتنے ہی انسان ایسے موجود ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے. لیکن پھر ہوتا ہی ہے نا کہ جب وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا دیتے ہیں نا بھائی تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ واقعی وہ ڈپریشن کا شکار تھا، واقعی ہم نے اس کو سمجھنا چاہیے تھا، ہمیں اس کو وقت دینا چاہیے تھا. اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں. اور ایسا ایک انسیڈنٹ میرے ساتھ بھی ہوا ہے اور میں نے یہ چیز فیل کی لیکن ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہو سکا کہ کوئی انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے یا نہیں ہے. اور جب ایک انتہائی قدم اٹھا لیا گیا اور اس وقت صرف جو ہے ایک پچھتاوا تھا ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا اور بہت زیادہ. اور اس وقت ہم بس بار بار یہی سوچ رہے تھے کہ کاش ایک دفعہ ہم نے اس سے بات کی ہوتی، کاش ایک دفعہ ہم نے اس کی بات سنی ہوتی، کاش ہم نے اس کو کوئی مشورہ دیا ہوتا، کاش ہم نے اس کو جو ہے سپورٹ کیا ہوتا. تو بس پھر جو ہے نا ساری چیزیں وہ ایک پچھتاوا بن جاتی ہیں اور ایک کاش بن کے رہ جاتی ہیں. اس لیے غصہ جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے پیاروں کو اور خود کو بھی وقت دیں اور سمجھنے کی دوسروں کو کوشش کریں، دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم ہمیشہ ایک چیز کہتے رہتے ہیں نا کہ کسی کے جذبات کو سمجھنا چاہیے، کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے اور کسی کے جذبات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ چیزیں کچھ لوگ بہت حساس ہوتے ہیں اور بہت مطلب وہ سیریس لے لیتے ہیں چیزوں کو. آج کے دور میں اگر کسی انسان کے اندر احساسات نہیں ہیں، ایموشنز نہیں ہیں، تو وہ انسان زندہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ انسان مکمل نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو انسان ہیں جو دل رکھتے ہیں ان کے اندر جی احساسات ہوتے ہیں اور ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو جذبات ہیں وہ انسان کی کمزوری نہیں ہوتے، وہ انسان کی نشانی ہوتے ہیں. انسان جو ہے نا وہ جس طرح سے اپنے احساسات سے، اپنے جذبات سے پہچانا جاتا ہے، مطلب اس کی کوئی خاصیت ہوتی ہے. جیسے کوئی انسان ہے وہ بہت کائنڈ ہے تو ہم کسی کو مثال دیتے ہیں، ہم کسی کو اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، اس کی پرسنالٹی کو اگر ہم جو ہے نا ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ جی وہ انسان فلان جو ہے وہ بہت کائنڈ ہے، بہت اچھا ہے، بہت رحم دل انسان ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں. تو اسی کی نسبت اگر ہم کسی انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، مطلب یا اچھا ہے لیکن وہ بہت غصے والا ہے، تو غصہ بھی تو ایک جذبہ ہے، رحم دلی بھی تو ایک جذبہ ہے. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں.
تو مطلب ہم یہ چیزیں انسان کی بیان کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ کس طرح سے ہم انسان کو ایکسپریس کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں انسان ایسا ہے, اس کے اندر غصہ بہت زیادہ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ رحم دلی بہت زیادہ ہے کسی کے اندر, یا پھر ہم کسی کا دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی انسان جو ہے وہ مخلص بہت زیادہ ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ مخلص رہتا ہے. کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کے اندر ہر کسی کے کام آنے کے جو ہے نا ایک اس کے اندر ایک جذبہ ہے ہر کسی کے کام آنے کا, کہ وہ ہر کسی کا کام کرتا ہے, تو یہ بھی ایک جذبہ ہے. اور کوئی انسان ایسا ہے جی جو بہت زیادہ سچ بولتا ہے, اس کو جھوٹ سے نفرت ہے اور جھوٹ پہ اس کو غصہ آ جاتا ہے, اور اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں یہ سب انسانی جذبات ہیں. اور کوئی انسان ہوتا ہے کہ جو ہر وقت خوش رہتا ہے, تو ہم کسی کو ایسے بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں انسان ہے جی جو ہر وقت خوش رہتا ہے اور ہر وقت جو ہے نا وہ مطلب کسی بھی پریشانی کا جو ہے وہ اپنے ظاہر نہیں ہونے دیتا, اپنے فیس پہ نہیں آنے دیتا, کہ وہ ہر وقت انسان خوش رہتا ہے. تو اس طرح کے یہ سارے جو جذبے ہیں یہ انسان کی شناخت ہیں, یہ انسان کو پہچاننے میں مدد کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کیسا ہے. تو اس طرح ہے کہ یہ انسان کی کمزوری نہیں ہوتے بلکہ یہ انسان کی شناخت ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو میں اگلا پوائنٹ آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو وقت دیں اور اپنے لیے دعا کریں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنی لائف میں بزی رہتے ہیں اور خود کو وقت نہیں دیتے بالکل بھی. تو اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے وہ بالکل ایک ایسے ڈپریس دنیا میں چلے جاتے ہیں کہ ہمیں خود کے لیے وقت نکالنا نہیں جو ہے اس کو ضروری سمجھتے ہم. تو خود کو جب ہم وقت دیں گے اور جب ہم خود کو وقت دیں گے, خود کو ہم جو ہے نا فریش کریں گے, اور اس طرح بھی جو ہے نا ہمارے ذہن کو سکون ملتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ بہت زیادہ ڈپریس ہو, بہت زیادہ ٹینشن میں ہو, آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا کریں, تو آپ ویسے ہی خود کے لیے ٹائم نکالیں, آپ خود کو تھوڑا نکھاریں, اپنے آپ کو اچھے کپڑے پہنیں, تھوڑا میک اپ کریں, اور اپنے آپ کے لیے جب آپ ٹائم نکالیں گے تو آپ کو خود بہت اچھا لگنے لگے گا. تو اور دعا کی میں بات کر رہی تھی, تو دعا بہت ضروری ہے کیونکہ دل کو سکون جو ہے نا وہ رب سے جڑنے سے ہی ملتا ہے. جب ہم رب سے دعا کرتے ہیں نا تو ہماری جو ہے ایک امید ہمارے اندر آ جاتی ہے, اور ایک ایسا جذبہ آ جاتا ہے کہ ہمیں روشنی, اندھیرے میں بھی ہمیں روشنی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے خود کو وقت دیں, دعا کریں, اور اپنے جذبات جو ہے نا ان کو دبانا نہیں ہے, ان کو سمجھنا ہے, ان کو سنبھالنا ہے, اور جی اپنے جذبات کا نا ان سے لطف اندوز ہونا ہے, اور ان کا ٹھیک وقت پہ ان کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے. یہ سب چیزیں ہیں. اور آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ سب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے جذبات کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں, اور کیا اپنے جذبات کو خود پہ حاوی ہونے دینا چاہیے یا نہیں, اور کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ یا کوئی ایسا فیصلہ جو آپ نے جذبات میں آ کر کیا اور پھر اب جو ہے آپ کو اس پہ پچھتاوا ہو رہا ہے, کیا کوئی ایسا لمحہ ہے؟ یہ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا.